بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا وقمرا منيرا والحمد كله لله والشكر كله لله والعبادة كله لله والحمد والتسبيح والثناء والذكر والشكر كله لله الذي لا شريك له في ذاته وصفاته وقدرته وكماله وعزته وجبروته وجلاله وحده أحدا بوحدانيته وحده صمدا بصمدانيته منفردا وفردا بفردانيته إلها بألوهيته قادرا ومقتدرا وقديرا بقدرته مالكا بملكه مليكا بملكه ملكا بملكه قويا بقوته عظيما بعظمته عزيزا بعزته رفيعا برفعته الحي بحياته الكريم بكرمه الولي الرحيم برحمته لا شريك له ولا شبيه له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مقاصم مداين له وحده لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت لا شريك له في ذاته وحده أحدا فردا صمدا لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا وحده أحدا لا شريك له ولا فريق له ولا شبيه له ولا مثيل له وحده أحدا وحده وليا وحده كريما وحده مجيبا وحده حسيبا وكفيلا ومقيتا لا شريك له والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق سيد الكون وإمام الكون سيد البرية وسيد الخلق وسيد الكون وإمام الأنبياء محمد المصطفى مرتضى واجتبى واصطفى وارتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الصادقين القانتين التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر القانتين والمسلمين والمخلصين والموحدين والراكعين والساجدين والزاهدين والحافظين والمخلصين والقانتين والصابرين والصادقين والمنفقين والمتقين والمخلصين الموحدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أعوذ بالله من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين أعوذ بالله من الهمز واللمز أعوذ بالله من وساوس الشيطان وهمزات الشيطان أعوذ بالله من لمزات الشيطان
الشيطان وهمزات الشيطان. أعوذ بالله من الرياء والنفاق والسمعة والشهرة والغيبة والسمعة والغيبة والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله بالقرآن أعطيته أفضل ما أعطي من السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عثمان رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو غير ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، سامعین عظام، معزز علماء کرام، وخاصتاً شیخنا واستاذ العلماء والشیخ الحمام والسمسام بارک اللہ فی حیاتہ، حضرت مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تمام تر جو سامعین حضرات قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کو اس محفل سے اللہ کریم باسعادت بنائے۔ موضوع لکھا گیا درس قرآن، یہ ایک بڑا لمبا اور وسیع عریض قرآن مقدس کا موضوع ہے۔ پہلی بات تو مولانا نے لکھ دیا ڈاکٹر، میں تو کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوں میں تو نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ علامہ فہامہ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔
بس حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تو اس قابل نہیں کہ اس مقام کے اوپر علماء کی موجودگی میں کچھ بیان کر سکوں، لیکن ایک سعادت سمجھتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے کہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم جو ہے توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے قرآن لماذا سمی بالقرآن القرآن، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور قرآن لفظ قرآن فی القرآن 70 مرتن، قرآن مقدس میں قرآن 70 مقامات کے اوپر ذکر ہے۔ پہلی بات سمجھیں، قرآن مقدس کی صفتیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ 5 نام قرآن کے ذاتی ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ قرآن مقدس کے نام صفاتی ہیں۔ 5 جو نام ہیں ان میں سے پہلا نام ہے قرآن، یہ قرآن کا ذاتی، جیسے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان یہ صفت ہے، رحیم صفت ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ لفظ اللہ سے نکلے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رحمان یہ اللہ کا نام ہے، رحیم یہ اللہ کا نام ہے، کریم یہ اللہ کا نام ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اللہ رحمان کا نام ہے، کیوں؟ ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، باقی اس کی صفات ہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کے 5 ذاتی نام ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پہلا نام ہے قرآن، دوسرا نام ہے فرقان، تیسرا نام ہے تنزیل، چوتھا نام ہے ذکر، اور 5واں نام ہے الکتاب۔ قرآن کا ذاتی نام ہے، اور قرآن مقدس میں 70 مقامات کے اوپر تمہیں ملے گا۔ دوسرا نام قرآن کا ہے فرقان، فرقان کا لفظ قرآن مجید میں 7 مقامات کے اوپر ہے، لیکن 3 مقامات کے اوپر اللہ کریم نے فرقان یہ قرآن کا نام ذکر کیا ہے۔ تیسرا نام قرآن مقدس کا ہے تنزیل، اور تنزیل یہ قرآن مجید میں 10 مقامات کے اوپر تمہیں ملے گا۔ کتنے مقامات پہ؟ 10 مقامات کے اوپر۔ چوتھا نام ہے قرآن مقدس کا الکتاب۔ الکتاب قرآن مجید میں معرفہ الف لام کے ساتھ 230 مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ 230 مرتن، 230 مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں الکتاب قرآن کا ذاتی نام ذکر ہے، اور 12 مقامات کے اوپر نکرہ ذکر ہے، کتابن، 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 جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، جیسے سورۃ واقعہ میں آتا ہے انہ لقرآن کریم۔ فی ذکر جو ہے یہ 268 مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 268 مقامات پہ۔ اللہ کریم نے یہ نام ذاتی جو ہیں کیوں قرآن پاک میں ذکر کیے، اور صفات 150 سے زیادہ صفتیں قرآن مقدس کی قرآن میں موجود ہیں۔ باقی احادیث ہدن، بینات، شافیہ، کافیہ، بیان، یہ ساری قرآن مقدس کی صفتیں ہیں۔ 5 بڑے جو نام ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اللہ کریم نے کیوں قرآن میں ذکر کیا؟ اگر اس امت کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ کریم اتنے مقامات کے اوپر کیوں ذکر کرتے؟ قرآن مقدس اس امت کے لیے فائدہ ہے، اس کے ناموں میں رمز ہے، اس کے بیان میں امت کے لیے عبرت اور نصیحت اور واعظ ہے، اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے نام ذکر کیے۔ اب قرآن پاک میں 70 مقامات کے اوپر بہت سی آیات ہیں، بس چند آیات سنیں جن میں یہ 5 نام ہیں، پھر میں آگے آپ کو معانی سمجھاتا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم انہ لقرآن کریم۔
او لوگو یہ قرآن مقدس ہے. قرآن بمانے دو لفظوں سے مل کے آتا ہے. علماء جانتے ہیں قرآن بمانے مقرون کے یا قرآن بمانے مقرون کے ابتدائی کتابوں مدارس میں ابتدائی کتابوں میں ذکر ہے. مقرون کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے. مقرون کے لفظ سے اگر قرآن ہو تو معنی ہوتا ہے آیات متصلۃ بالآیات. قرآن کی آیات دوسری آیات سے متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگو ان ھذا القرآن، یہ میری کتاب قرآن مقدس ہے. اس قرآن مجید میں بہت سی چیزیں موجود ہیں. مقرون اے مقرون، اگر پڑھی نہ جائے تو پھر قرآن نہیں ہوتا. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے. اب دیکھو تلاوت یہ لفظ تم کیا کسی اور کتاب پہ استعمال کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. لأن تلاوت مخصوص بالقرآن العزیز. اتل ما اوحی الیک واتل ما اوحی الیک من ربک. اللہ کریم نے یہ تلاوت کا لفظ خاص کر دیا ہے قرآن مقدس کے لیے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. دوسرا مقام سورۃ بقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ دوسرا مقام ہے فرقان کا. تیسرا مقام سورۃ آل عمران میں قرآن کا ذاتی نام موجود ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. سورۃ آل عمران کی 4 نمبر آیت میں موجود ہے. دوسرا مقام اللہ کریم نے سورۃ بقرہ میں ذکر کیا ہے، 122 نمبر آیت ہے. تیسرا مقام سورۃ فرقان کا نام فرقان ہے، اس میں یہ فرقان قرآن مقدس کا نام ذکر کیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب علی عبدہ، اس نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی. وہ بندہ بھی اعلیٰ ہے، وہ کتاب بھی اعلیٰ ہے. اس بندے جیسا بندہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. اس قرآن جیسی کتاب پوری دنیا میں موجود. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. او لوگو جس طرح اللہ کریم کو خالق ہونے کے ناطے پہ فضیلت ہے، دوسرا خالق کوئی نہیں، اسی طرح زمین کے اوپر آسمانی اور زمینی کتابوں میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہو سکتی. تیسرا نام کیا ہے قرآن کا؟ بس میں اشارہ کر رہا ہوں. تیسرا نام ہے تنزیل. 10 مقامات کے اوپر ذکر ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ لفظ 3 دفعہ قرآن میں آئے گا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ احقاف ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. سورۃ احقاف ہے. دوسرا لفظ سورۃ جاسیہ میں آتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. تیسرا لفظ اللہ کریم سورۃ سجدہ کی ابتدا میں آتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. حامیم سجدہ کی ابتدا ہے حامیم تنزیل
تنزیل من الرحمن الرحیم۔ پانچواں مقام آتا ہے سورۃ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جہاں پہ بھی اللہ نے تنزیل کا ذکر کیا، آخر پہ اللہ تعالیٰ اپنی دو صفتوں کو ذکر کیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ 2 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ 3 دفعہ قرآن مقدس میں۔ اس طرح ملا کہ تنزیل پورے قرآن میں 10 مقامات کے اوپر ذکر ہے۔ اللہ کریم تنزیل ذکر کر کے علماء جانتے ہیں یہ باب تفعیل ہے۔ نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے لوگوں؟ اس میں تکلف ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، اس میں زور ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ او لوگو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس قرآن میں نے وہ ساری صفتوں کو جمع کیا ہے جو پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ معمولی نہ سمجھنا کتاب کو، یہ کدھر سے آئی ہے؟ العزیز الحکیم۔ العزیز قرآن مقدس میں عزیز 6 معانی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے عزت والا، ایک معنی ہوتا ہے قوت دینا، فعززنا بثالث۔ اس طریقے سے 6 معانی عزیز کے، تو یہاں پہ معنی کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے کیوں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم؟ او لوگوں قرآن مقدس آیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ کسی معمولی چیز سے نہیں، کسی معمولی کی طرف سے نہیں آیا، یہ کدھر سے آیا ہے؟ من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس غالب کی طرف سے آیا ہے، یہ اس قوی کی طرف سے آیا ہے، اس حکیم کی طرف سے آیا۔ جس طرح الحکیم کی حکمتوں کو جاننا انسان کا کمال کوئی نہیں، اسی طرح وہ ساری زندگی قرآن حکیم کے پیچھے چلتا رہے۔ جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں، اسی طرح قرآن کی حکمتوں کا بھی دوسرا کنارہ نہیں۔ چوتھی صفت قرآن کی کیا ذکر کی؟ الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کتاب کے اوپر الف لام کو داخل کیا۔ کیوں عربیت کے قانون کے خلاف اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے؟ ذالک یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب، لیکن ذالک اس میں اشارہ لے کے آئے۔ علماء جانتے ہیں اس میں اشارہ بعید کو جس وقت معرفہ پہ داخل کیا جاتا ہے وہاں پہ اس چیز کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا عیب فی، لا شک فی، لا ظن فی۔ او لوگو یہ ایسی کتاب ہے جس کے کلمات میں شک نہیں، جس کے حروف میں شک نہیں، جس کی آیات میں شک نہیں، جس کے عنوان میں شک نہیں، جس کے اصول میں شک نہیں، جس کے بیان میں شک نہیں، جس کے نظم میں شک نہیں ہے، جس کے معجز ہونے میں شک نہیں ہے، جس کے دلائل میں شک نہیں، جس کے براہین میں شک نہیں۔ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف میں بھی شک کی گنجائش ہو۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد کرنے کو۔ کیا کرنے کو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے نام ہی قرآن کا ذکر رکھ دیا ہے۔
ساری دنیا کو بھول جا لیکن نہ ذکر کو بھول نہ مذکر کو بھول. فذکر انما انت مذکر فإن الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وإنہ لکتاب عزیز لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا یہ ذکر ہے جس نے اعراض کیا اس ذکر سے. 16واں سپارہ دیکھو. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا اگر جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا اور قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. کہیں گے یا اللہ قال رب لما حشرتنی اعمى، یا اللہ کیوں اندھا کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا وقد كنت فی الدنیا بصیرا، یعنی یا اللہ ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے، آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کریم کیا فرمائے؟ قال كذلك، اسی طرح ہوتا ہے جیسا کرو گے ویسا. قال كذلك قال ربك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دنیا میں تو نے میرے ذکر کو بلا دیا، پرواہ نہیں کی، آج میں خدا کو تیری پرواہ کوئی نہیں. آج دنیا میں کیوں فتنے ہیں؟ تم نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ذکر کر دیا، بیان کر دیا. آپ نے فرمایا لوگوں بہت زیادہ فتنے آئیں گے. آپ نے 27 فتنوں کو ایک حدیث میں ذکر کیا نبی علیہ السلام نے، بہت سے فتنوں کو. بس 2-3 فتنے سنیں پھر میں اصل جو حدیث ہے وہ آپ کو سنا. آپ نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، اور لوگوں مال فے کو جس وقت لوگ دولت سمجھنے لگیں گے. ایک مال غنیمت کا ہوتا ہے، ایک فے کا ہوتا ہے. غنیمت وہ ہوتی ہے جو لڑائی کے بعد ہو، فے وہ ہوتی ہے جو لڑائی سے پہلے مل جائے. فرمایا جس وقت لڑائی والے مال کو، لڑائی کے بغیر جو مال ہوتا ہے، جس وقت لوگ اس کو دولت سمجھنے لگیں گے، والزکاۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے. آج لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ایک آدھا آدمی جو ہے زکوٰۃ دے، ورنہ کوئی بھی زکوٰۃ دیتا. والزکاۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، ادا نہیں کریں گے. وَيُكْسَرُ الْجُهَّالُ، جاہلوں کی کثرت ہوگی. وَيَقِلُّ الْعُلَمَاءُ، حقیقی عالم جو ہیں، کون عالم؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث علماء ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ان اللہ ینتزع العلم بقبض العلماء، اللہ کریم علم کو اٹھا لیں گے. کیسے؟ علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائیں گے. فرمایا وَيُكْسَرُ الْجُهَّالُ، جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ایک قبیلے کا سردار وہ فاسق ہوگا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جو لوگوں میں گھٹیا ہوگا وہ حکمران بنیں گے. جو گھٹیا ہوں گے وہ حکمران بنیں گے. فرمایا قبیلے کی سرداری جو ہے وہ فاسق لوگ کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ، خمور جمع خمر کی، شراب کے نام بدل کے کثرت سے لوگ شراب پئیں گے. خمور، کسی کا نام رکھیں گے الکوہل، کسی کا کوئی نام، کسی کا کوئی نام. فرمایا کثرت سے شراب پیا جائے گا. وَيُكْسَرُ الزِّنَا، فرمایا کثرت سے زنا، بے غیرتی، بے حیائی ہوگی دنیا کے اندر. وَيُكْسَرُ الْجُهَّالُ وَيُكْسَرُ الْحَرْجُ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. فرمایا کیا ہے اللہ کے نبی حرج؟ آپ نے فرمایا قتل جو ہے دنیا میں بہت زیادہ ہوں گے. لا يعرف القاتل والمقتول، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیوں قتل کیا ہے، مقتول کو نہیں پتہ ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے. وَيُكْسَرُ الزِّنَا وَيُظْهَرُ الْفِتَنُ رُعَاشَا يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، گھٹیا لوگ، بکریوں کے چرواہے لمبی عمارتیں بنا کے مقابلہ بازی کریں گے. فرمایا بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی.
ظہرت القینات والمعازف، فرمایا گانا بجانا بہت زیادہ کثرت سے ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، ہر طرف فتنوں کی بمبار ہوگی، اللہ کے نبی مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کثرت سے فتنے ہوں گے۔ مل مخرج، مل مخرج، مخرج کیا ہوگا، نکلنے کی جگہ کیا ہوگی، فتنوں سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کسی مولوی پیر امام کا قول نہیں، یہ کسی بڑے چھوٹے کا قول نہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے کلمات میں شک ہو سکتا؟ تو حضرت علی پوچھتی ہے مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال کتاب اللہ، قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وهو صراط المستقيم إن لم تنته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الذي لا يختلط به الألسنة ولا يزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا ينقضي عجائبه من قال به صدقا ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا به هدى إلى صراط مستقيم۔ آپ نے فرمایا اے علی بن ابی طالب، میرے چچا کے لڑکے، میرا بھائی علی، میں تم کو بتا دوں ایک ہی راستہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، ایک اللہ کریم کی کتاب ہے، اس میں پہلے لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں، خبر ما بعدکم، قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات کے لیے بھی قرآن مؤثر کتاب ہے، وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان یہ فیصل کتاب قرآن مقدس ہے، وہو الفصل لیس بالہزل، وہ قرآن کے فیصلے دو ٹوک ہوتے ہیں، اس میں کوئی فضول چیزیں نہیں، اس میں کوئی خیالات نہیں، اساطیر نہیں، کہانیاں نہیں، قصص نہیں، تصورات نہیں، گمان نہیں، خیال نہیں، قرآن مقدس وہو الفصل لیس بالہزل، قرآن نے کہا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، نبی علیہ السلام نے فرمایا فصل وما ہوا ولیس بالہزل، او لوگو اس میں فضولیات کوئی نہیں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، او جس بندے نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کے ٹکڑے کرے گا۔ جس جماعت نے، جس قوم نے، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس پبلک میں، جن لوگوں میں، جن مساجد میں، جن جگہوں پہ، جس جماعت نے، جس شخص نے، جس فرد نے، جس گروہ نے، جس پارٹی نے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کو راہ نجات بنایا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں کے پیچھے چلے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اس جماعت کو، اللہ تعالیٰ اس گروہ کو اللہ گمراہ کر دیتا۔ کیوں؟
آپ نے فرمایا یہ تو ایسی کتاب ہے لوگو، جنات نے جس وقت سنا وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا، جنات نے چند آیتیں قرآن کی سنی ہے، نصیبین کے جن چلتے چلتے چند آیتیں انہوں نے سنی ہیں، انہوں نے لفظ کیا بولے؟ سمعنا قرآنا، قرآنن کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، معنی کیا دیتے ہیں؟ او لوگوں، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جس قرآن سے بڑھ کے عظمت والی کتاب کوئی نہیں، قرآنن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو آپ نے فرمایا من قا، لوگو یہ ایسی کتاب ہے لا ینقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم ہوتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، زیادہ پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ ایک لباس کو زیادہ پہنو پرانا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا قرآن ایسا نہیں کہ 1400 سال گزر گئے اور یہ پرانا ہو گیا ہے، قرآن پرانا ہوتا، ولا ينقضي عجائبہ، اور قرآن کے عجائبات ختم ہوتے، اور اس میں خواہشات کو داخل نہیں کیا جا سکتا، اس میں زبانیں مکس نہیں ہو جاتی، ولا يلتبس به الألسنة، اس میں فرمایا زبانیں مکس نہیں ہو جاتی، ولا يشبع منه العلماء، اور فرمایا علماء ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہے، فرمایا ان کا پیٹ بھرتا نہیں قرآن پڑھتے پڑھتے۔ من قال به صدق، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل، اور لوگوں جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ بولا، ومن عمل به اجر، جس نے اس پہ عمل کیا، اجرا صیغہ مجہول کا، وہ کبھی بھی اجر سے خالی رہ سکتا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کا حق ادا کیا ہے۔ وَمَنْ دَعَا بِهِ، جس نے قرآن کی دعوت دی، ہدا، اس نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ آج کے زمانے میں تو لوگ قرآن کا خیال ہی نہیں کرتے۔ تم ذرا پہلے چلے جاؤ، آج سے پہلے زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے وہ بھی قرآن کو سمجھنے والے ہوتے۔ ہارون الرشید، اس نے اپنے قرآن کو سمجھتے، سنتے اور کوشش کرتے کہ فوری قرآن پہ عمل ہو جائے۔ ہارون الرشید نے اپنے کو غلام کو کہا کہ جاؤ صراحی میں پانی لے کے آؤ وضو کرنے کے لیے۔ وہ بڑی اچھی خوبصورت صراحی تھی۔ وہ غلام جس وقت پانی لے کے ہارون الرشید کے پاس پہنچا تو وہ پانی والی صراحی زمین پہ گر گئی، ڈر گیا۔ اس وقت گری نا، پانی سارا گر گیا، وہ ہارون الرشید کے اوپر بھی پانی آیا اور چیزیں جو تھیں ان کے اوپر بھی پانی گر گیا سارا۔ تو ہارون الرشید نے اس کی طرف دیکھا ذرا قیس و غضب سے، اب یہ غلام ہے، اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھی، کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، بادشاہ جی مومن کی صفت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ اب ہارون الرشید کے سامنے جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی نا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے قَظَمْتُ غَيْظِي وَاللَّهِ بِإِطَاعَةِ كَلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ کیوں پیا؟ کہ اللہ کی کلام کے اس لفظ کے اوپر میں عمل کر لوں۔ یہ بادشاہ ہے اور قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ جس وقت وہ کہنے لگا میں نے غصے کو تو پی لیا ہے، ابھی سزا منتخب نہیں کی، فوری کچھ نہیں کہا، ابھی سزا دینے لگا کچھ تو فوری غلام نے آگے دوسرے الفاظ کہہ دیے، کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومنوں کی دوسری صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔
اب بادشاہ ہارون الرشید کہتا ہے عفوت عنک باطاعت کتاب اللہ، او میں نے تم کو معاف کر دیا اللہ کریم کے حکم کو مانتے ہوئے۔ ابھی آیت ختم نہیں ابھی ہوئی تھی، تو آگے غلام فوری کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہارون الرشید کہتا ہے کیف احسنت، میں کیسے احسان کر سکتا ہوں، یہی میں احسان کر سکتا ہوں اعتقتک لوجہ اللہ باطاعت کتاب اللہ، کہتا جا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تم کو میں نے آزاد کر دیا، کہتا جا میں نے تم کو آزاد کر دیا، کیوں؟ اس لیے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس غلام تھا نا، اور غلام قرآن مقدس کو سمجھتا ہے اور آیت کو فوری موقع کے اوپر، بات ایک یاد آ گئی ہے سنا دیں، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے فکر ہے حضرت کا نا کہ یہ ان کو کہیں تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ ایک فقیر آ گیا بادشاہ کے پاس، کہتا ہے آتنی مثل عدد القرآن، کہتا ہے بادشاہ مجھے قرآن کے عدد کے مطابق مجھے کچھ دے دے۔ کہتا ہے کیسے؟ اس وقت اس نے کہا قرآن میں جو عدد ہیں مجھے قرآن کے عدد کے مطابق مجھے کچھ دے دے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ بڑا خوش ہو، کہتا ہے حل فہمت کتاب اللہ، حل قرأت القرآن، حل فہمت وحل حفظت کتاب اللہ، کہتا ہے کیا تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ یہ پوچھتا وہ ہے جو پہلے سمجھتا ہو، تو بادشاہ قرآن کو سمجھنے والا تھا نا، تو فقیر نے آ کے کہہ دیا، اس نے کہا بادشاہ نے کیا تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں سمجھتا ہوں۔ اس نے بادشاہ نے کیا کہا؟ کہتا ہے اچھا تو قرآن میں سے وہ آیت پڑھتا جا جس میں اللہ تعالیٰ نے اعداد کا ذکر کیا، جا آج تمہیں کھلی اجازت ہے، جتنے عدد قرآن میں ہے تو مجھے آیتیں پڑھ کے سناتا جا، میں اتنے درہم تجھے دیتا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پہلی آیت پڑھی کہ انما الہکم الہ واحد، واحد کہتے ہیں ایک کو نا۔ بادشاہ نے ایک درہم نکال کے اس کو دے دیا، کہتا ہے ابھی آگے کیا ہوتا ہے؟ دو، اور کہنے لگا من الابل اثنین ومن البقر اثنین، اثنین اسنان کہا جاتا ہے نا دو کو، دو والی آیت پڑھ دی، اس نے 2 درہم نکال کے بادشاہ نے اس کو دے دیا۔ کہتا ابھی 3 والی آیت پڑھ، بادشاہ نے بھی کان رکھے، بادشاہ اندر سے بڑا خوش ہے، کہتا ہے ثلاث لیال سویا او قال ثلاثۃ ایام الا رمزا، ان دونوں میں سے ایک آیت اس نے تلاوت کی ہے، ثلاثہ کہا جاتا ہے 3 کو۔ بادشاہ نے 3 درہم نکالے اس کو دے دیے۔ آگے بادشاہ بھی سوچنے لگا بھی 4 والی یہ کون سی آیت پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ان فی خلق السماء ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 پڑھ دی۔ بادشاہ نے 4 درہم نکالے اور اس کو دے دیے۔ 5 والی آیت پڑھنے لگا، کہتے ہیں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، او سورۃ کہف کی آیت۔ اس نے 5 کا لفظ سنا، اس نے 5 درہم نکال کے دے دیے۔ آگے کیا آتا ہے؟ 6، کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ کریم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ بادشاہ خوش بھی ہے اور درہم بھی نکال کے دیتا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کتنا ماہر قرآن پاک میں، اس نے 6 درہم نکال دیے۔
ابھی کہتا ہے 7 والی آیت پڑھ. 7 کس کو کہا جاتا ہے؟ 7 کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبع. اس نے آگے آیت کیا پڑھی؟ کہتا ہے اذا رجعتم، وہ حج کے معاملات میں آتے ہیں، وَسَبْعَةٍ اذا رجعتم وَسَبْعَةٍ اذا رجعتم، او وہ حج کی ایام میں 3 روزے پہلے رکھو، وَسَبْعَةٍ اذا رجعتم، 7 روزے جس وقت تم واپس آ جاؤ اس وقت رکھو. 7 اس نے کہہ دیا، اس نے 7 درہم نکالے اور دے دی. آگے لفظ آتا ہے 8، کہتا ہے 8 ازواج من الضأن 2، 8 جوڑے قرآن نے ذکر کیے. 8 ازواج، اس نے 8 درہم نکالے، بادشاہ نے دے دیے. آگے کیا آتا ہے؟ 9، اور 9 کو کیا کہا جاتا ہے؟ 9. کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس شہر میں 9 قبیلے تھے. وہ شعیب پیغمبر کے زمانے میں فرمایا 9 رَهْطٍ، 9 قبیلے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے. بادشاہ نے تھیلے سے 9 درہم نکالے اور فقیر کو دے دی. آگے کہتا ہے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، جا بابا 10 پورے ہو گئے. بادشاہ نے 10 درہم نکالے اور اس کو دے دیے. بادشاہ کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے بھائی؟ پڑھتا ہی جاتا ہے. آگے آتا ہے 11، کہتا ہے اِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا، 11 ستارے دیکھے میں نے. یوسف پیغمبر کی خواب ہے. فرمایا ابا جی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. اس نے 11 درہم نکالے، فقیر کو دے دیے. آگے کیا آتا ہے؟ 12، کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کریم نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں. 12 کا عدد کہہ دیا. اس نے ابھی 12 درہم نکالے، اس کو دے دیے. کہتا ہے ابھی ذرا جو ہے ابھی آگے جاؤں گا، 10 کا اضافہ ہوتا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو عدد پڑھ بس قرآن سے، جتنی عدد بولے گا میں اتنے تمہیں درہم دے دوں گا. آگے چلا گیا سیدھا کدھر؟ سورۃ مدثر میں. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، 19 کا عدد بولا. آگے کہتا ہے اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں. بادشاہ نے 19 درہم نکالے اور دے دیے. آگے کیا آتا ہے؟ 20، کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے، صحابہ کرام کو خطاب ہے، فرمایا اگر تم میں سے 20 آدمی صبر والے ہوں تو وہ 200 بندے کے اوپر غالب آ جائیں گے. اس نے پڑھا 20 صابرون. بادشاہ نے 20 درہم نکال کے اس کو دے دیے. آگے 10 کا فرق کرتا ہے. کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. 30. بادشاہ نے 30 درہم نکال کے اس کو دے دیے. بادشاہ انتظار میں ہے کہاں پہ رکتا ہے. آگے 30 کے بعد آتا ہے 10 کے بعد 40. اسی آیت کو آگے پورا کرتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں پوری ہو گئیں جو اللہ کریم نے موسیٰ سے وعدہ لیا. کہتا نکالو 40 درہم. بادشاہ نے وعدہ کیا تھا، بادشاہ 40 درہم نکال کے دے دی. آگے کیا آتا ہے 10 کے بعد 50. کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال. 50 کا عدد آ گیا نا، اس نے 50 نکال کے دے دیے. آگے آتا ہے 60. کہتا ہے فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
ابھی بادشاہ کو بھی تھیلے سے نکالنے کے لیے ٹائم لگا کہ 60 درہم نکالے. 60 درہم بادشاہ نے دے گی. آگے کیا آتا ہے 70. وہ چلا گیا ادھر آخر میں جا کے کہتا ہے 70 ذراعا فاسلکوا. او اللہ کریم نے 70 گز لمبی جو ہے وہ زنجیر تیار کی ہے کافروں کے لیے. 70 ذراعا فاسلکوا. 70 کا عدد پڑھ دیا. اس نے 70 درہم نکالے اور دے دی. آگے آتا ہے 80. کہتا ہے فجلدوا 80 جلدۃ. 80 کوڑے مارو اس بندے کو. فجلدوا اور سورۃ نور میں جو آتا ہے 80 جلدۃ. 80 کوڑے. 80 کا عدد بولا بادشاہ نے. 80 درہم. آگے کہتا ہے 90 نعجۃ. وہ 90 کا عدد اس نے بولا. اصل میں آیت ہے 99 نعجۃ. 99 کا عدد. 90 نعجۃ. 90 کا عدد بولا بادشاہ نے. 90 درہم نکال کے دے دیے. آگے کہتا ہے یہ کب ختم ہوگا بھائی؟ اس کے تو عدد ختم نہیں ہوتے. بادشاہ کہتا ہے میرا تھیلا درہم والا ختم ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا تم نے خود مجھے بولا ہے. آگے کہتا ہے او لوگو ایکم منکم مئۃ صابرۃ. 100 بندے جو ہیں تم میں سے. قرآن نے بولا ہے سورۃ انفال فرمایا 100 بندے. مئۃ صابرۃ. 100 بندوں کا ذکر کیا ہے. 100 کا عدد بولا ہے. آگے کہتا ہے ابھی اوپر آ جا. ابھی 100 کے بعد 100 والا عدد بولوں گا. آگے کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. او 200 والا عدد بول دیا. اس نے 200 درہم نکال کے دے دیے. آگے بھی بادشاہ بھی سوچنے لگا. وہ فقیر بھی. بادشاہ کا تھیلا خالی اور بادشاہ کا فقیر کی جھولی بھر گئی نا. آگے کہتا ہے چلو جی تیار ہو جاؤ. یکم منکم الف یغلبوا 2000 باذن اللہ. 100,000 بندے 2000 کے اوپر غالب آئیں گے. اس نے کہا 1000 بھی دے ساتھ 2000 اور بھی دے. میں نے اکٹھی آیت پڑھ دیا 1000 اور 2000 کی. آگے آیت پڑھنے لگا. کہتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُ. 100,000 کا مطلب ہوتا ہے 1,00,000. بادشاہ نے کہا اللہ کا بندہ یہ تھیلا اٹھا نکلنے کی کر. تیرے عدد ختم نہیں ہوں گے. میرا تھیلا ختم ہو گیا. جب یہ تھیلے میں جتنے درہم ہے سارے لے کے چلا جا. وہ کہتا ہے میرے پاس تو اور بھی عدد تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس تو عدد اور بھی ہیں. اس نے ابھی بولا نہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام والا عدد جو ہے. اس نے کہا یہ بھی لے جا. باہر کیف سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اس پہلے زمانے کے لوگ عام آدمی وہ بھی قرآن میں ماہر تھے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. کہ لوگوں جو قرآن میں ماہر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے پیغمبر ہم نے مشقت کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا. یہ قرآن معجزہ بھی ہے اور معجز بھی. یہ معجزہ بھی ہے اور معجز بھی ہے. قرآن جیسا معجزہ کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے. امام منذری نے اپنی کتاب میں امام بوصیری کی باتوں کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن کیسا معجزہ ہے. تھکاوٹ تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو پھر بس کر دیتے. امام منذری نے اپنی کتاب میں الامام بوصیری کے باتوں کو ذکر کر کے لمبے اشعار بولے ہیں. قرآن مقدس کی تعریف کی ہے. دانی و وصفی آیات لہو ظہرت
دعنی و وصفی آیات لہو ظہرت ظہور نار القرا ظہور نار القرا لیلا فی علمی. امام منذری نے ذکر کی ہے، امام بوصیری فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھے اجازت دو تو میں محمد کے معجزے کا ذرا ذکر کروں. کیسے پیغمبر کا معجزہ یہ قرآن مقدس کتاب کیسے ہے؟ اگر کوئی بندہ روئے زمین پہ چکر لگائے، سارے پہاڑ موجود ہیں لیکن ایک پہاڑ کی سب سے اوپر والی چوٹی ہے، اوپر والی چوٹی کے اوپر چراغ جلتا ہو، وہ سارے نیچے والے لوگوں کو نظر آتا ہے. مجھے اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کے پہاڑوں کی چوٹیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن محمد کا معجزہ قرآن کبھی ختم ہو سکتا. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. کہتے ہیں جو موتی ہوتے ہیں اگر بکھر جائیں تو ان کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے. جس وقت ان موتیوں کو ہار میں پرویا جاتا ہے پھر ان کی چمک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. او لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کریم نے محمد کو معجزہ دیا موتی، پھر ان موتیوں کو اللہ کریم نے قدرت کے ہار میں پرو کے اس ہار کو محمد کے گلے میں ڈال دیا ہے. او اگر قرآن کا اندازہ کرنا ہے تو محمد سے اندازہ کر. ساری دنیا کے انسان موجود ہیں لیکن پیغمبر خدا جیسا حسن و جمال کسی کا کوئی نہیں. کتابیں تو دوسری بھی موجود ہیں لیکن قرآن کے حسن کا مقابلہ کوئی کر سکتا. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. کہتا ہے یہ رحمان کی طرف سے کتاب آئی ہے، یہ کسی غیر کی طرف سے نہیں آئی. اگر تو ساری زندگی اللہ کریم کی رحمت کو مانگتا رہے، اللہ کی رحمت والے خزانے میں کمی آ سکتی. اگر تو ساری زندگی قرآن کی رحمت حاصل کرتا رہے قرآن کی رحمت میں بھی کمی آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم. کہتا کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جا، سمندر کا کام ہے ہمیشہ رات ہو یا دن ہو سمندر میں لہریں چلتی رہتی ہیں. سمندر میں جس طرح لہریں چلتی رہتی ہیں مجھے محمد کے خدا کی قسم ہے اسی طرح قرآن کی رحمت والی لہریں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں. لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم. کہتا ہے سمندر جو لہریں رات کو آتی ہیں ان رات کی لہروں میں موتی ہوتے ہیں. سمندر دن کو ادھر چلتا ہے رات کو دوسری طرف چلتا ہے. کہتا ہے سمندر جس وقت رات کو چلتا ہے رات کی لہروں میں سمندر کی لہریں جو رات کو چلتی ہیں ان میں سمندر اپنی لہروں میں موتی باہر پھینکتا ہے. مجھے اللہ کی قسم ہے قرآن کی لہریں دن کو چلے 1000 درجہ موتی زیادہ نکالتا ہے. لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم. کیوں؟ ماہور بدقت الا عاد من حرب عاد الاعادی الیہا ملک السلم. کہتا ہے دیکھ تیرا زمانہ بعد والا یہ قرآن جس زمانے میں آیا ہے اس قرآن نے پوری دنیا کو یوں ملا کے رکھ دیا ہے ایک ایمان توحید پہ
کیسے جو لوگ لمبا زمانہ صدیوں میں لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے، کہیں اوس کی لڑائی، کہیں خزرج کی لڑائی، کہیں بنی عبد الدار کی لڑائی، کہیں بنو مخزوم کی لڑائی، کہیں قریشیوں کی لڑائی، کہیں بنو قصی والوں کی لڑائی، کہیں بنو کلاب والوں کی لڑائی، کہیں بنو عدی والوں کی لڑائی، کہیں قریظہ نذیر والوں کی لڑائی، کہیں اوس اور خزرج کی لمبا زمانہ لڑائیاں چلتی رہیں۔ ماہور بدقت الا آدم من حرد عادل آدی الیہا ملک یسلمی۔ قرآن کے آنے کی دیر لگی ہے، محمد کے پڑھنے کی دیر لگی ہے، صدیوں کی لڑائیاں قرآن نے ختم کر دی۔ کہتا ہے یہ قرآن میں محبت ہے، قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں تمہیں نسخہ بتا دوں، اگر دنیا میں سعادت چاہتا ہے اور قیامت کے بعد بھی اگر جنت کی شہادت تیرے لیے مقرر ہو سکتی ہے، میں تجھے نسخہ بتاؤں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً فَإِنَّ غَيْرَهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَكُنِ۔ او اللہ کا بندہ، پل صراط سے گزرنے کی طاقت کوئی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اگر تیرا ایمان قرآن والا ہے تو پھر صراط مستقیم سے گزرنے کے لیے تجھے غم نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرَهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَكُنِ۔ کہتا ہے اگر تیرے پاس قرآن موجود ہے پھر تو صراط پل صراط سے گزرنے کے لیے تجھے غم نہیں کرنا چاہیے، پھر تجھے اپنے میزان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ جس میزان میں قرآن ہوگا وہ میزان ہمیشہ ثقیل اور وزنی ہو کے رہے گا۔ ان تطلها خیفتا من حر نار لظا اطفات حر لظا من وردها الشبم۔ کہتے ہو جہنم کی آگ کو بجھا لے دنیا کی زندگی میں، اگر جہنم کی آگ صرف بجھ سکتی ہے، ان تطلها خیفتا من نار حر لظا اطفات حر لظا من وردها الشبم۔ او قرآن کے ٹھنڈے پانی سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے بجھ سکتی۔ كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاؤوه كالهمم۔ اور قرآن والے حوض میں غوطے لگا، قرآن والے حوض میں غسل کر کے رکھ اپنے وجود کو، اپنے دل کو قرآن والے حوض کے پانی سے غسل دے کے رکھ۔ اللہ کی قسم ساری دنیا جہنم میں جا سکتی ہے، جس کے پاس ایمان قرآن والا ہے اللہ کریم کبھی بھی اس کو جہنم میں داخل کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا ہے، او لوگو والذین یؤمنون بآیاتنا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایک ہی راستہ ہے، ابھی قرآن کہتا تمہیں کیا ہے؟ قرآن ایک ہی چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ او لوگو میں محمد کا راستہ ایک ہے، قرآن کی دعوت ایک ہے، قرآن کی تبلیغ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنی۔ قیام بھی اللہ کے سامنے، رکوع بھی اللہ کے سامنے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے، ذکر اذکار بھی اسی کا، خالق بھی اسی کو سمجھ، مالک بھی اسی کو سمجھ، رازق بھی اسی کو سمجھ، معبود بھی اسی کو سمجھ، مرکوع بھی اسی کو سمجھ، مسجود بھی اسی کو سمجھ۔ دعاؤں کا سننے والا وہ ایک ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے، عالم الغیب وہ ایک ہے، ذی تصرف
وہ ایک ہے، معزون وہ ایک ہے، مختار وہ ایک ہے، کار عالم کا مدبر وہ ایک ہے، سمیع وہ ایک ہے، علیم وہ ایک ہے، بصیر وہ ایک ہے، حکیم وہ ایک ہے، خالق وہ ایک ہے، مالک وہ ایک ہے، ملک وہ ایک ہے، ملیک وہ ایک ہے، قادر وہ ایک ہے، قدیر وہ ایک ہے، مقتدر وہ ایک ہے، حکیم وہ ایک ہے، حاکم وہ ایک ہے، بادشاہ وہ ایک ہے، قوی وہ ایک ہے، طاقتوں والا وہ ایک ہے، ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والا وہ ایک ہے، ہر کسی کی حاجت روائی کرنے والا وہ ایک ہے، وکیل وہ ایک ہے، کفیل وہ ایک ہے، حسیب وہ ایک ہے، مجیب وہ ایک ہے، مقیت وہ ایک ہے، ہر کسی کی مشکلوں کو حل کرنے والی ذات وہ ایک ہے، ذی تصرف وہ ایک ہے، ملک قدوس سلام مومن محیمن وہ ایک ہے، خالق باری مصور وہ ایک ہے، عزیز جبار وہ ایک ہے، قہار وہ ایک ہے، ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والا وہ ایک ہے، اس کے علاوہ لا یسمع دعاءکم، ساری دنیا بھی مل جائے اللہ کے علاوہ جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، علی ہیں یا حسن ہے حسین ہے، پیر ہیں فقیر ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ جاننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یسمع دعاءکم ان اللہ سمیع علیم، او لوگوں سننے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہی قرآن نے حکم دیا ہے، یہی قرآن کا واعظ ہے، یہی قرآن کی نصیحت ہے، اس لیے اللہ کریم کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، او میرا نبی قرآن سعادت کے لیے آیا ہے، شقاوت کے لیے قرآن۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔